بدلتے ہیں. تاریخ المسلمین میں آپ نے لکھا ہے یزید جنتی ہے اور اللہ ان پر فخر کرتے ہیں. لہذا ہم وضاحت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا انہوں نے مدینے کے بسنے والوں کو ہراساں نہیں کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی مدینے والوں کو ہراساں کیا اللہ ان پر لعنت بھیجتے ہیں. اور حدیثیں تو صحیح لکھی ہیں آپ نے یہ، لیکن واقعہ غلط ہے. یہ واقعہ سراسر تاریخی ہے اور تاریخ ہماری جھوٹی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ مدینے پر بسنے والوں کو ہراساں کیا گیا ہو. دوسری طرف دیکھیں، دوسری طرف یہ تو مسئلہ ہوتا ہے مالک اور کیا لکھا ہے. یہ تاریخ جو ہے، تاریخ کو تو ہم ویسے نہیں مانتے. تاریخ میں بہت سے فرضی واقعات ہیں اور ایسی باتیں ہیں کہ اگر آپ کو سنائی جائیں تو آپ کہیں گے صحابہ کرام سے تو ہم ہی اچھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جن سے اللہ راضی رضی اللہ عنہم رضی عنہ وعلمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا وعلیٰ، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقوی کو ان سے چمٹا دیا گیا ہے اور وہ اس کے اہل بھی ہیں اور اس کے حقدار بھی ہیں. اتنی تعریفوں کے باوجود اگر صحابہ کرام نے دنیا داری تھی، مکاری تھی، دغا بازی تھی، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ ان سے تو ہم ہی اچھے؟ کیوں نہیں کہتے کہ یہ تاریخ ہماری جو ہے قرآن مجید کے خلاف ہے، لہٰذا ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. جس طرح جو صحابہ کرام کے متعلق بہت سے فرضی واقعے بنائے گئے تو اور بھی فرضی واقعے بنائے گئے ہیں. یا یہ بھی ایک فرضی واقعہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے. میری سمجھی ہے کیا آپ نے دوران حج مسجد نبوی اور بیت اللہ میں با جماعت نماز ادا کی تھی؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے نماز وہاں اس لیے نہیں پڑھی تھی کہ مسجد نبوی اور بیت اللہ کے امام مقلد و مشرک تھے، لہذا آپ نے نماز نہیں پڑھی. برائے کرم وضاحت فرمائیں. میں نے نماز اگر نہیں پڑھی وہاں پر بھائی تو اس میں آپ کو کیا فکر ہے؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، تلزم و جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین اور اس کے امام سے چمٹ جانا. تو صحابی پوچھتے ہیں اگر نہ ہو جماعت المسلمین ہو نہ امیر ہو تو کیا کروں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ فاتح تلک الفرقۃ اللہ، تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جانا، کیونکہ وہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں حنبلی فرقے سے، لہذا میں ان سے علیحدہ رہا، نماز نہیں پڑھی. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ سب دماغیں پڑھتے ہیں غلط. میں زبانی بات نہیں ہے. آپ نے جماعت المسلمین قرآن کی آیت سماعت المسلمین ثابت کی ہے، حالانکہ کسی بھی چیز کا نام اس میں ذات سے ہوتا ہے. یہاں قرآن کی آیت میں صفاتی سے ہے جس کے معنی صفائی ہوگی نہ جماعت ہوگی، صفاتی ہوگی نہ جماعت ہوگی. برائے کرم جماعت المسلمین قرآن شریف کی آیت سے ثابت کرے جس میں اسم ذاتی ہوا سماکم المسلمین. بتائیں آپ مجھے کہ یہ الفاظ کسی اور نام اور صفت کے لیے آئے ہیں؟ ہوا سماکم المسلمین جو الفاظ ہیں مسلمین، یہ کسی اور صفتیں تو بہت سی ہیں، صابرین، قانتین، ذاکرین، بہت سی صفتیں ہیں مسلمین کی، لیکن کسی کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہارا نام ہی رکھا میں نے. جب اللہ تعالیٰ نے اس مسلمین کو نام رکھا ہے اور سما کا لفظ موجود ہے کہ سماکم المسلمین، تو پھر اب دوسرے نام تو صرف صفت ہی رہیں گے، یہ نام ہوگا اور یہ نام ہوگا علم، اور علم کا ترجمہ نہیں ہوا کرتا. آپ اپنی جماعت کے نام کو تقویت دینے کے لیے حدیث پیش کرتے ہیں کہ فتنے کے دور میں تمام فرقوں کو چھوڑ کر جماعت المسلمین کو لازم پکڑو. اگر جماعت المسلمین نہ ملے تو پھر جنگلوں میں جا کر ریت چبا کر درخت چبا کر آپ کو جو فرقوں سے بچاؤ. اس حدیث میں ہے کہ جماعت المسلمین پہلے ہوگی پھر آپ اس میں داخل ہوں، تو اس جماعت کے افراد کون تھے؟ عجیب قسم کا سوال ہے جس کو یہ خود سوال سمجھ کرنے والی سمجھ سکیں. بہرحال میں جواب دیتا ہوں. ہم اپنی جماعت کو تقویت دیتے ہیں. کس چیز تقویت دیتے ہیں؟ حدیث سے دیتے ہیں جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ترجمہ جماعت المسلمین. تو اگر حدیث سے تقویت نہ دیں تو آخر وہ کون سی چیز ہے جس سے تقویت دیں؟ اور کسی اور چیز سے دیتے، جیسے آپ نے لکھ دیا کہ فلاں صاحب نے لکھا ہے اہل سنت جماعت، ہم نے پیش نہیں کیا، ہم تو قرآن حدیث پیش کرتے جماعت سے آیا. آپ نے اپنی تائید میں کیا چیز پیش کی تھی؟
اقوال الرجال، ہم جو کچھ پیش کرتے ہیں وہی الہی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا سب وہی ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی ہوا، جو کچھ اللہ کے رسول سے نکلتی زبان سے نکلتا ہے وہ سب وہی ہوتا ہے. ہم وہی پیش کرتے ہیں، اگر وہی پیش نہیں کرتے تو پھر اگر وہی ہم پیش نہ کرتے تو پھر ہم قصوروار تھے. وہی پیش کرنے کے بعد بھی ہم قصوروار ہیں، تو یہ عجیب بات ہے. اگر جماعت المسلمین نہ ملے تو پھر جنگلوں میں جا کر درخت چبا کر فرقوں سے بچاؤ. جنگلوں میں جا کر کا لفظ صحیح بخاری میں ہے نہ صحیح مسلم میں ہے، یا آپ نے خود ہی لکھ دیا ہے. یہ لفظ ضرور ہیں کہ فرقوں سے علیحدہ رہو، حتیٰ کہ اگر یہ شکل پیدا ہو جائے ولو ان تعزا باصل ہجرۃ حتیٰ ہجرۃ الموت وانتلا ذلک، یعنی جماعت المسلمین نہ ہو اور فرقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آپ اتنی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں کہ درخت کی جڑیں چبانی پڑے تو درخت کی جڑیں چباتے چباتے ہی مر جانا. اتنی مصیبت آ جائے تو اتنی مصیبت آ جائے گی جنگل میں نکل جائیں گے. ابھی تو نہیں آئی. بہرحال یہ جنگل کا لفظ حدیث میں نہیں ہے. اس حدیث میں ہے کہ جماعت مسلم پہلے ہوگی پھر آپ اس امت میں داخل ہوں. جی حدیث میں تو یہ ہے کہ جماعت المسلمین نہ ہو تو کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمام فرقوں سے الگ ہو جانا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں جماعت المسلمین پہلے ہوگی، حدیث میں تو یہ ہے جماعت المسلمین نہ ہو تو کیا کریں؟ یعنی جماعت المسلمین نہیں ہوگی، فرقے ہوں گے، فرقوں سے علیحدہ رہنا ہوگا. آپ نے ایک نئی جماعت کی بنیاد کیوں ڈالی؟ ہمیں حکم تھا کہ فرقوں سے علیحدہ ہو جائیں. ہم علیحدہ ہوئے، ایک ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، چوتھا ہوا. اب آپ بتائیں مجھے اس طرح سے جم غفیر ہو گیا. کیا یہ جم غفیر یا یہ اتنے آدمی 100 آدمی سمجھ لیے ہو گئے علیحدہ ہوتے ہوتے؟ تو ہر ایک ہو کر علیحدہ ہو جاؤ، ہر ایک حدیث پر عمل کر کے علیحدہ ہوتا رہا. اب علیحدہ ہو گیا تو اب وہ کیا کریں؟ وہ ایک جماعت بن کر رہیں یا علیحدہ علیحدہ رہیں؟ اگر علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں تو قرآن وحی کی خلاف ورزی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واعتصموا بحبلِ جمیعا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، سب مل کر. اگر وہ علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں 100 آدمی تو سب اکٹھے کہاں ہوئے؟ اور حدیث کے الفاظ تو نہیں علیکم بالجماعت، جماعت کو لازم پکڑو، جماعت تو بنانی پڑے گی. جب اکیلے ہم رہ نہیں سکتے، مسافر 3 آدمی چلے جا رہے ہوں، ان تک کو یاد نہیں ہے کہ وہ بغیر امیر کے رہیں. اب ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ اگر 3 آدمی تمہارے سے تم سفر کو نکلیں تو انہیں چاہیے ایک کو امیر بنا لیں. وہاں بھی ہمیں جماعت اور امیر موجود ہیں، 3 آدمی ہو سفر کرنے والے. تو مقیم ہونے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 100 آدمی ہو گئے لیکن جماعت نہ بنائیں؟ اچھا ہم جماعت نہیں بناتے. ہمارے جماعت نہ بنانے سے کیا نقصان ہوگا؟ وہ فرقے دندناتے رہیں گے قیامت تک، وہ فرقے دندناتے رہیں گے قیامت تک. ان کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کوئی قوت حاصل کرنی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یا ہم دل کی خوشی کے ساتھ دیکھتے رہیں کہ فرقے بن گئے ہیں، اسلام ختم ہو گیا ہے، اسلام برباد ہو رہا ہے، ہم ٹھنڈی دل سے بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں یہاں بھی ہونے دو، قیامت تک دیکھتے رہیں گے اگر اکٹھے نہیں ہوئے تو؟ کیا یہ ہمارا فیل کہ ہم بربادی دیکھیں اسلام کی جائز ہے؟ ہم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ اسلام برباد ہو. ہم نے واعتصموا پر عمل کیا اور علیکم بالجماعت کی حدیث پر عمل کیا اور سب اکٹھے ہو گئے، اس لیے کہ علیحدہ تو رہ ہی نہیں سکتے. قرآن مجید کی آیت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کی تفسیر میں علیک بالمجاہدین وآل الثغور ابن مبارک سے یہ تفسیر ہے. کس کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے. میں اب تک جتنی باتیں پیش کر رہا ہوں قال اللہ قال رسول کے علاوہ پیش کرتا ہوں. یہ آپ لوگ جو ہیں علماء کے اقوال کیوں پیش کرتے ہیں؟ علماء کے اقوال دلیل نہیں ہے اور آپ خود کہتے ہیں دلیل نہیں ہے، دلیل صرف قرآن حدیث ہے. تو یہ میرے مقابلے میں یہ علماء کے اقوال کیوں پیش کیے جاتے ہیں کہ انہوں فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے. تو کہیں ہے کہ وہ جانے وہ اس کے ذمہ دار ہیں. میں قرآن حدیث کا پابند ہوں، اگر قرآن حدیث پر کیا عمل نہیں کروں گا تو پھر میں ذمہ دار ہوں. رہی یہ تفسیر کتاب میں، یہ تفسیر جاری تفسیر کتاب میں. اور تفسیر کے متعلق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ تفسیر اور ملاحم کا کوئی اعتبار نہیں. تاریخ کا، تفسیر کا اور ملاحم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ غیر معتبر کتابیں ہوتی ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں. یہ غیر معتبر کتاب سے نقل کی گئی ہے.